ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا مالک اکبر یا خالق اکبر، ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا مالک اکبر، حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل اطہار کا صدقہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، مرد و زن، عورتیں، بچے جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا مالک مولا، جن احباب نے دام درم قدم سخن اس مجلس اعظم میں شرکت کی ہے، حصہ ڈالا ہے، مالک ان کے آباء و اجداد میں سے جو کوئی وفات پا چکے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ یا مالک اکبر یا خالق اکبر، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین کی بیماری کا صدقہ مالک بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا مالک مولا، بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے مالا مال فرما۔ تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار اتحاد نصیب فرما۔ مسلمانوں کے آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و نورنا و نور دیننا و نور اسلامنا و نور قرآننا و نور فرقاننا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ابی القاسم محمد مصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین والصدق والصفاء والوفاء، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سننے والے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اس مرکزی امام بارگاہ کے اندر میری پہلی حاضری ہے۔ کچھ چہرے دو وجہ سے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو میرا نام اشتہار میں نہیں اور میں کیسے آ گیا، آل محمد کے در پہ آیا نہیں جاتا وہ بلاتے ہیں۔ جناب عزت مآب آل نبی اولاد علی فخر السادات سید غلام عباس شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کو اس جیسے کی تعریف کے لیے بلایا ہے۔ میرا مختصر اور خوب سماعت کر چکے ہیں، یہ تعارف میرے لیے باعث فخر ہے اور میں اس تعارف پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اہل سنت کا خطیب ہوں، آل محمد کا وکیل ہوں۔ پڑھے لکھے احباب میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اشتہار میں نام نہ بھی ہو کوئی بات نہیں،
یہ اشتہار بنتے رہتے ہیں، چھپتے رہتے ہیں، مٹتے رہتے ہیں. اس اشتہار میں نام نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، آل محمد کے اس اشتہار میں نام ہو جس اشتہار میں جبریل بھی نام لکھوا رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ ایک میرا گلا خراب ہے. ساری رات حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرکزی جامع مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ تھی، جس میں حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پلیٹ فارم سے شرکت کرنا تھی. ساری رات صبح سفر میں اور ایک مجلس پڑھ کے آپ کے پاس سیدھا آیا ہوں. گلا میرا خراب ہے اور یہ بات اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ خطیب کبھی خود نہیں پڑھتا، اسے سامعین کی داد پڑھایا کرتی ہے. اور اگر آپ داد نہ بھی دیں تو میں آپ سے پریشان نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں نے تو خطابت اس مجمع میں کرنا سیکھی ہے جہاں پہ 3 دن کے بعد سبحان اللہ کی آواز آتی ہے. میرے محترم ذاکر صاحب تشریف فرما ہے، میرے بزرگ ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، سلامت رہے تا قیامت رہے. یہ تھوڑی سی دوری مجھے نظر آ رہی ہے. گاڑی سے اترتے ہی مجھے بانیوں نے کہا جی آپ نے گھنٹہ پورا پڑھنا ہے، یہ دوری تھوڑی سی کم کر دیں. مسلمانوں کے درمیان آگے بڑی دوریاں ہیں، اتنی دوری مجلس حسین میں ویسی اچھی نہیں ہوتی. تھوڑا سا قریب آ جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ آپ کو آل محمد کے اور زیادہ قریب کرے. با آواز بلند درود پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. علاقے کا نام کیا ہے؟ کھروٹا سیدہ. کھروٹا سیدہ. سیدوں کا لفظ جس نام کے ساتھ آ جائے وہ علاقہ بھی برکتوں والا ہو جاتا ہے. اس علاقے میں میری پہلی حاضری ہے، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، خطاب ہو جائے گا، مجلس ہو جائے گی، فضائل ہو جائے گا، مصائب ہو جائے گا. میرے پڑھ کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی ISO کے نوجوانوں سے کوئی آدمی آ کے کہے کہ بھائی سمجھ نہیں لگی آپ کی کہ مجلس حسین میں خطیب اہل سنت کیسے، خطیب اہل سنت اور مجلس حسین میں. چلے کوئی بیگانہ نہ سوال کرے، کوئی اپنا ہی سوال کر دیتا ہے کہ سنیوں کا خطیب اور مجلس حسین بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، آقا حسین ابن علی کا ذکر کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. میری تائید فرمائیں گے قبلہ علامہ صاحب. ہاں جو بات کہوں گا اس بات کے اوپر پہرا دوں گا. ذکر حسین سننے اور کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، ذکر حسین سننے اور کرنے کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں، وہابی ہونا ضروری نہیں، دیوبندی ہونا ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں. میں ان صفوں کو توڑ کے اگلی بات کہہ رہا ہوں، مسلمان ہونا ضروری نہیں، سکھ ہونا ضروری نہیں، ہندو ہونا ضروری نہیں، کیونکہ میں نے صحیح شاباش